السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، درس حدیث کے اس پروگرام میں مشکات المصابیح لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، جو حدیث کی بہت مشہور کتاب ہے۔ اس کا ترتیب کے ساتھ مطالعہ اور ہر باب میں پائی جانے والی احادیث کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اگر ترتیب کے ساتھ آپ حدیث کا مطالعہ کریں گے تو زندگی کے مختلف مسائل میں اس سے آپ کو رہنمائی ملے گی، چاہے وہ ایمان اور عقیدے کا مسئلہ ہو، اعمال، اخلاقیات، فضائل و مسائل کے باتیں ہوں، ساری احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں آپ کو ملیں گی۔ اس لیے کوشش کیجئے کہ حدیث کی کتاب ترتیب کے ساتھ پڑھیں، سمجھیں، تاکہ اس کے مطابق ہم زندگی بسر کر سکیں۔ اس وقت ہمارے سامنے جو چیپٹر ہے، باب، وہ مسواک کا باب السواک، کیونکہ یہ جو مسائل طہارت، وضو، پاکیزگی وغیرہ کے حوالے سے بیان کیے جا رہے ہیں، تو اسی کی یہ ایک کڑی ہے، اسی کی ایک شاخ ہے مسواک وغیرہ۔ مسواک یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کا طریقہ، اور مسواک کے اندر مختلف فائدے ہیں۔ ایک تو سنت پر عمل کرنے کا فائدہ، دوسرے میڈیکل اعتبار سے، طبی نقطۂ نظر سے اس کے اندر فائدہ ہے۔ اگر صحیح طور پر مسواک کا استعمال کیا جائے تو دانتوں کی بہت ساری خرابیوں سے آدمی بچ سکتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کثرت کے ساتھ مسواک استعمال ہوتی تھی، جس کو ہم پیلو کی مسواک کہتے ہیں، یہ جو لوگ عمرہ، حج وغیرہ پر گئے ہوں گے تو انہوں نے وہاں دیکھا ہوگا تازی مسواک، اور اگر اس کا صحیح استعمال کیا جائے بڑے اس کے فائدے ہیں۔ اسی لیے ابھی موجودہ زمانے میں بعض لوگوں نے اسی پر تحقیق کر کے اسی لکڑی کا جو پیسٹ ہے، ٹوتھ پیسٹ کی شکل میں اس کو انہوں نے بنایا، اور مارکیٹ میں وہ اویلیبل ہے۔ دیکھیے کتنے فائدے ہیں، اور اس کا ٹوتھ پیسٹ بنا دیا گیا۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ مسواک صرف پیلو ہی کی ہو، بلکہ اس کے علاوہ بھی ہو سکتی ہے کوئی بھی مفید درخت کی شاخ، جس کے ذریعے سے آدمی مسواک کر سکے، جس سے مختلف قسم کے فائدے اٹھائے جا سکتے ہیں۔ مگر اس میں سوچنے کی بات جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام کتنا پاکیزہ دین ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کیا رہنمائی فرمائی، اس پر ذرا غور کیجیے۔ کہا لولا ان اشق علی امتی، ذرا الفاظ پر غور کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والے یہ الفاظ، جسے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نقل کیا گیا، کہا لولا ان اشق علی امتی، کہ مجھے اپنی امت کے مشقت میں، پرابلمز میں پڑنے کا خطرہ نہ ہوتا، پھر میں کیا کرتا؟ لَأَمَرْتُهُمْ بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ، پہلا یہ حکم دیتا کہ عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھو، تاکہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد پھر زیادہ ٹائم نہ ہو گپیں مارتے ہوئے بیٹھنے کا، وقت گزاری کا، بلکہ عشاء کی نماز ختم ہوئی، آپ چلے گئے بستر پر، سوائے جو ضروری بات چیت ہے اس کی اجازت ہے، ورنہ ایسے ہی رات گزارنا، دیر سے سونا، یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ عشاء کی نماز کو تاخیر سے پڑھنے میں یہ حکمت ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر بڑے مشفق و مہربان تھے۔ آپ کوئی ایسا حکم دینا پسند نہیں فرماتے تھے جس سے امت کو مشکل میں ڈالا جائے۔ ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین الا اختار ایسرہما، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دو مسئلوں میں کوئی آپشن دیا جاتا، اختیار دیا جاتا دو باتوں میں، آپ وہ چیز منتخب فرماتے جو آسان ہوتی، تاکہ سب لوگ اطمینان سے عمل کر سکیں۔ اگر سخت بات پر عمل کرتے تو دوسروں کے لیے یا جو کمزور لوگ ہیں ان کے لیے مسئلہ بن سکتا، اس لیے آپ مشکل کو چھوڑ کر ہمیشہ آسان چیز کو استعمال کیا کرتے۔ اور دین کی یہ ایک حکم بھی ہے، دین کا یہ طریقہ اور تعلیم بھی ہے، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے آسانی اور سہولت ہو، تنگی اور مشکل میں نہ پڑ جاؤ تم۔ تو ایک تو مسئلہ عشاء کی نماز کا،
اور دوسری جو چیز اس موضوع اور چیپٹر سے متعلق ہے وہ بالسواک عند کل صلاۃ، اگر مجھے اپنی امت کے مشقت میں پڑنے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں مسواک کرنے کو نماز سے پہلے ضروری قرار دیتا، لازم ہر ایک کے لیے کہ پہلے وہ اپنا منہ صاف کرے پھر اس کے بعد میں نماز کے لیے جائے۔ لیکن اس طرح کا حکم دینے میں بہت سارے مسائل اور ایشوز، پرابلمز پیدا ہو سکتے ہیں، اور یہ بات بھی ہے کبھی آدمی کہیں سفر پر ہے، کبھی آدمی جلدی میں ہے، کبھی آدمی کے پاس وقت بہت محدود ہے تو وہ مسواک وغیرہ یا برش اس وقت تو کر نہیں سکتا، تو ایسی صورت میں کیا نماز چھوڑ دے؟ نہیں، مسواک اسی لیے ضروری یا فرض نہیں قرار دی گئی، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں کتنا زور ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رغبت بھی دلائی جا رہی ہے، شوق بھی دلایا جا رہا ہے، اور آپ اس کو فرض نہیں قرار دے رہے ہیں۔ تو اب ہمارے لیے بھی سنت پر عمل کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے تاکہ ہم اپنی منہ دانت صاف ستھرے رکھیں، جیسے کپڑوں کی صفائی، جگہ کی صفائی، اسی طرح سے بدن کی صفائی۔ اور ایک دوسری چیز جو اس سلسلے میں فرمائی گئی کہ 10 باتیں ایسی ہیں جن کو سنن فطرت کہا جاتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے جس میں 10 چیزوں کو، 10 کاموں کو نیچرل قسم کی سنت میں کاؤنٹ کیا گیا۔ سنن فطرت، یہ انسانی تقاضا اور فطرت ہے کہ وہ ان چیزوں کی طرف مائل ہو، اور یہ چیزیں انبیاء کرام علیہم السلام کرتے رہے، یعنی صرف ہمارے نبی نہیں بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور جو انبیاء کرام آئے علیہم السلام وہ بھی ان 10 باتوں پر عمل کرتے رہے۔ تو یہ صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ ہم سے پہلے جو انبیاء کرام گزرے ان کی بھی سنت ہوئی، اس کو کہتے ہیں سنن فطرت۔ اور ان میں سے ایک بات السواک، مسواک کا استعمال۔ تو گویا مسواک کا استعمال صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بلکہ آپ سے پہلے اور جتنے انبیاء کرام گزرے ہیں ان کی بھی یہ سنت ہے۔ تو آپ دیکھیے مسواک کرنے کے کتنے فائدے ہو رہے ہیں کہ ایک صرف ہمارے نبی کی سنت نہیں بلکہ آپ سنن فطرت کے تقاضے اس پر عمل کر رہے ہیں۔ اور ایک فائدہ کیا ہے؟ منہ کی صفائی، جیسے حدیث میں آگے ایک اور حدیث پیش کی گئی، مسند احمد ابن حنبل اور دارمی کی یہ روایت ہے جس کے اندر فرمایا گیا السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب، کہ مسواک کیا ہے؟ منہ کو صاف کرنے کا آلہ ہے، یعنی اس کے ذریعے سے آپ اپنے منہ کو صاف رکھ سکتے ہیں، صاف کر سکتے ہیں، ٹوتھ برش جیسے، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا سبب بننے والی چیز ہے۔ دیکھا نا، ڈبل فائدہ ہوا، ایک تو خود اپنی صفائی جس کی ہر انسان کو ضرورت ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ صاف ستھرے رہیں، ہمارے دانت صاف ستھرے رہیں، تو اس کے لیے اس کا استعمال کرنا چاہیے، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ ایسے لوگ جو اس کا اہتمام کرتے ہیں اللہ رب العالمین کی خوشنودی ان کو حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ دوسرا اس کے لیے ایک پلس پوائنٹ ہے، اور اس کے لیے یہ فائدے کا پہلو رکھا گیا۔ اگر کوئی شخص، آپ ذرا غور کیجئے، ان احادیث پر صرف ایک نظر ڈالے گا تو کیا یہ ممکن ہے کہ وہ اپنے دانتوں کی صفائی کا اہتمام نہ کرے، مسواک کا اہتمام نہ کرے؟ بلکہ مسلمان کی تو کوشش ہوگی کہ اچھی سے اچھی، عمدہ سے عمدہ مسواک استعمال کرے، اچھے سے اچھا ٹوتھ برش رکھے اپنے پاس، اچھے سے اچھے پیسٹ کا استعمال کرے، کیونکہ آپ لوگوں سے ملتے ہیں، لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں، اور پھر نماز میں آپ کو معلوم ہے کہ آپ عرض و مناجات کس سے کر رہے ہیں، کس کے سامنے ٹھہرے ہوئے ہیں، کیا مانگنے کے لیے ٹھہرے ہوئے ہیں، تو اس کے لیے بھی آپ کو اہتمام کرنا چاہیے پاکی اور صفائی کا۔ ورنہ یہ کیا بات ہوئی کہ آدمی بات کرے اور آگے والا اپنی ناک پر ہاتھ رکھ لے، تو یہ آپ کی بھی توہین، اس کی بھی توہین۔ یا اسی طرح لوگ یہ چیزوں کو پسند نہ کریں، تو اب دیکھیے شریعت ہماری کتنی پاکیزہ ہے کہ اس میں ہماری کیسے رہنمائی کر رہی ہے، جگہ جگہ قدم قدم پر کس طریقے سے ہماری رہنمائی کی جا رہی ہے۔ اور یہ مسواک، دانتوں کی صفائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خود یہ سنت بھی ہے، صرف حکم نہیں، پرسنل عمل، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں سے کیا تھا؟ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام للتہجد من اللیل یشو صفاہ بالسواک، کہ صحیح بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح تہجد کے لیے جاگتے، رات کا ایک حصہ آپ
سو کر گزارتے تھے اور ایک حصہ جاگ کر عبادت میں گزارتے۔ جب آپ تہجد کے لیے بیدار ہوتے تو سب سے پہلے اپنے دانت صاف کیا کرتے تھے، مسواک کا استعمال۔ بستر سے اٹھتے ہی دعا وغیرہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلے مسواک کا استعمال۔ تو یہ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گویا سنت ہے۔ اور اسی طرح سونے سے پہلے بھی حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، ابو داؤد اور مسند احمد ابن حنبل کی یہ حدیث، کہ آپ کے معمولات، گھریلو معمولات، گھر کی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طور طریقہ، آپ کے عادات و اطوار کیا تھے۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يرقد من لیل فیستیقظ الا یتسوق قبل ان یتوضا، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا بھی آرام کرنے کے لیے آپ لیٹتے تو اٹھتے ہی سب سے پہلے آپ مسواک کیا کرتے تھے، وضو کرنے سے پہلے مسواک کیا کرتے تھے، وضو کرنے سے پہلے اپنے دانت صاف کیا کرتے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ صبح صرف تہجد کے لیے جب آپ جاگتے اسی وقت یہ کرتے، بلکہ اس کے علاوہ بھی آپ اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس پر ہم سب کو توجہ دینی چاہیے کہ اگر آدمی تھوڑی سی کوشش کرے اور مسواک اپنے جیب میں رکھ لے، جب بھی ضرورت پڑے وضو کرنے کی تو اس سے پہلے آپ مسواک کر لیں، آپ خود محسوس کریں گے سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو خود ایک فرحت کا احساس ہوگا، آپ خود فریش محسوس کریں گے، اس کا آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ تو دونوں فائدے ہیں آپ کے۔ اس کے بعد ایک اور عنوان ہے، نیا جو چیپٹر ہے، سنن الوضو، وضو کی جو سنتیں ہیں، مسنون کام جو وضو میں کرنے چاہیے، اس کا اس سے پہلے بھی وضو کی ترتیب وغیرہ جو بتائی گئی، اس سلسلے میں ہم نے کچھ باتوں کا ذکر کیا وہاں پر۔ اور یہ باب چونکہ ہم ایک کتاب مشکات ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، تو صاحب کتاب نے جس ترتیب کے ساتھ عنوانات باندھے ہیں اور احادیث ذکر کی ہیں، ہماری بھی کوشش ہے کہ اسی ترتیب کے ساتھ آپ تک یہ باتیں منتقل کریں۔ تو اس میں وضو کی کچھ سنتیں، اس کے آداب کچھ بتائے گئے۔ مثلا یہ ہے کہ وضو کی جو سنتیں ہیں اس کے اندر ترتیب کا خیال رکھنا، کیونکہ وضو عبادت ہے، اور عبادت سنت کے مطابق ہونی چاہیے۔ عبادت اپنی مرضی سے جیسے چاہے آپ کر نہیں سکتے، سنت کا خیال رکھنا ضروری ہے اس کے اندر۔ تو اس میں بھی کیا ہے، ترتیب۔ اگر کوئی آدمی وضو کی نیت ہی سے بیٹھا ہوا ہے، مگر مان لیجئے پہلے وہ پاؤں دھوتا ہے اپنے، اور اس کے بعد کلی کرتا ہے، پھر ہاتھ دھو رہا ہے، تو کیا یہ وضو صحیح ہوگا؟ اس کا وضو یہ صحیح نہیں ہوگا، اس لیے کہ مسنون جو طریقہ بتایا گیا، جو ترتیب بتائی گئی، اس کو چھوڑ کر وہ اپنی طرف سے کچھ اور طریقہ اختیار کر رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ دوسری جو چیز ہے، تسلسل، ریگولاریٹی۔ ایسا نہ ہو کہ ہاتھ دھوئے اور تھوڑا سا باہر چلے گئے، تھوڑی دیر بعد آئے، کلی کیا اور پھر کہیں اور چلے گئے، پھر اس کے بعد چہرہ دھونے کی کوشش کریں، ایسا وضو قابل قبول نہیں ہے۔ وضو میں تسلسل چاہیے کہ آپ جب شروع کریں، کنٹینیو کریں ختم کرنے تک، پہلے ہاتھ، پھر کلی، ناک، چہرہ اور ہاتھ کوہنیوں تک، اور اس کے بعد سر کا مسح اور پاؤں، یہ ترتیب کے ساتھ اور تسلسل کے ساتھ کہ رکے بغیر آپ کرتے چلے جائیے۔ تو یہ ہے وضو میں ایک سنت۔ اور اسی طرح سے اگر برتن کوئی ایسی ہے، جیسے کوئی جگ ہے یا لوٹا ہے، جس کے اندر آپ پانی بھر کر وضو کرنا چاہتے ہوں اور پانی تھوڑا ہے، تو صبح جب اٹھیں خاص طور پر پہلے ہاتھ دھو لیں الگ سے، اور اس کے بعد پھر اسی پانی میں ہاتھ ڈال کر بھی آپ پانی لے سکتے ہیں، کیونکہ آپ پہلے ہاتھ دھو چکے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہاتھ ڈبونے کی وجہ سے آپ کا پانی وہ خراب نہیں ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف سے، یعنی پہلے رائٹ ہینڈ دھویا کرتے اور اس کے بعد میں لیفٹ، اسی طرح سے پہلے دایاں پاؤں اور اس کے بعد میں بایاں پاؤں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا، یہ بھی وضو کی سنتوں میں یہ بات شامل ہے۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب التیمم ما استطاع فی شأنہ کلہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنا ممکن ہو سکتا کوشش فرماتے کہ زیادہ سے زیادہ سیدھی طرف سے، دائیں طرف سے، رائٹ سائڈ سے یہ کام کیے جائیں، کہ اس کے اندر زیادہ سے زیادہ مسنون یعنی سنت پر عمل کرنے کا ثواب ہے۔ تو جیسے فرمایا گیا فی طہورہ و ترجلہ و تنعلہ، کہ طہارت کے مسئلے میں بھی
آپ رائٹ کی طرف سے، دائیں طرف سے شروع کرتے، کنگھی کرنا ہو تب بھی ایسے ہی کرتے، پاؤں میں چپل جوتی پہننا ہو تب بھی آپ اسی طریقے سے کیا کرتے تھے۔ تو یہی ہماری بھی عادت ہونی چاہیے۔ کچھ دن اگر ہم اس کی عادت ڈالیں، بچوں کو اس کی تربیت دیں، تو چند دنوں کے اندر وہ اتنے ٹرین اور عادی ہو جائیں گے کہ بعد میں آپ کو زیادہ سختی کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ ورنہ عام طور پر دیکھیے لوگ ایک فیشن بنائے ہوئے ہیں، لیفٹ ہینڈ سے یعنی چائے، کافی، جوس، پانی جو بھی چیز پئیں گے عام طور پر پیالہ یا گلاس لیفٹ ہینڈ سے پکڑیں گے۔ لیفٹ ہینڈ سے پینا ایک فیشن ہے، کیونکہ لیفٹ ہینڈ میں کانٹا پکڑا جاتا ہے، فوک کھانے کے لیے اگر آپ کانٹے چھری کا استعمال کر رہے ہوں اور اسی سے منہ میں لیتے ہیں، اب وہ ہوتے ہوتے وہی عادت پڑ گئی۔ لوگ سینڈوچ کھا رہے ہیں، اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ اس کے لیے بایاں ہاتھ استعمال کرتے ہیں، حالانکہ دائیں ہاتھ سے بھی کھایا جا سکتا ہے، دائیں ہاتھ سے بھی آپ پانی کا گلاس پکڑ سکتے ہیں، چائے کی پیالی پکڑ سکتے ہیں، مگر اس کا عام طور پر لوگ دھیان نہیں دیتے، جبکہ یہ مسنون ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنا ممکن ہو سکتا ہے اسی طرح سے آپ کیا کرتے تھے۔ کپڑے وغیرہ بھی پہننے کے سلسلے میں یہی مسئلہ بتایا گیا، جیسے ابو داؤد اور احمد ابن حنبل کی ایک روایت ہے جس میں کہا گیا کہ اذا لبستم واذا توضأتم فابدؤوا بمیامنکم، جب کپڑے پہنو تو بھی پہلے وہی دائیں طرف سے شروع کرو، اور وضو کرو تو دائیں طرف سے شروع کرو۔ وضو کا ایک اور ادب، ایک اور سنت کہ وضو کے جو اعضاء ہیں پوری طرح سے گیلے ہو جانا چاہیے، کوئی جگہ خشک باقی نہ رہے، ڈرائی نہیں رہنا چاہیے۔ ہاتھ دھوئیں، پورا ہاتھ تر ہو جائے، پانی پہنچے جہاں تک پہنچنا چاہیے۔ چہرہ دھوئیں، پورا پانی پہنچے۔ پاؤں دھوئیں، پورا پانی پہنچے تاکہ پورے کا پورا پاؤں صاف ہو جائے آپ کا۔ لیکن بعض لوگ جلد بازی کی وجہ سے توجہ نہیں دیتے یا کیئر نہیں کرتے وضو کرتے وقت، تو بہت ساری وہ وضو کے اعضاء خشک رہ جاتے ہیں۔ اب بعض لوگوں کو آپ دیکھیں کونی ان کی ویسے ہی خشک رہ گئی، کبھی اس کا ایک سبب توجہ نہیں دیتے، اور کبھی جو ہے شرٹ اتنا تنگ اور ٹائٹ ہوتا ہے کہ کپڑا چڑھاتے ہیں وہ زیادہ دور تک نہیں جا سکتا، اسی لیے جتنا گیا بس اسی پر وضو کیا، ختم۔ ایسے نہیں ہے، وضو یہ سنت ہے، عبادت ہے، تو اس لیے جیسے کرنے کا حکم دیا گیا ایسے ہی ہمیں کرنا چاہیے۔ ایک موقع پر ایسے ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر سے واپس آ رہے تھے، نماز کا وقت ہو گیا۔ اب بعض صحابہ جلدی کے مارے گئے اور وضو کیا، اس حالت میں کہ پاؤں کی جو ایڑیاں ہیں پچھلا حصہ ویسے ہی ڈرائی رہ گیا تھا، خشک۔ بعض لوگوں کا معلوم ہو رہا تھا کیونکہ پاؤں کا کچھ حصہ بھیگا ہوا ہے اور کچھ خشک رہ گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نظر پڑی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ان کو وارننگ دی، وَيْلٌ لِّلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ، کہ یہ جو حصہ خشک رہ گیا ایسا نہ ہو کہ یہ جہنم کی آگ میں لے جائے تمہیں، کیونکہ وضو نہ ہو تو نماز نہیں ہوگی، اور وضو اسی وقت ہوگا جب کہ وضو میں دھوئے جانے والے اعضاء صحیح طریقے سے دھوئے جائیں، ورنہ وضو نہیں ہوا تو نماز کیسے ہو گئی آپ کی؟ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وارننگ دی اور کہا کہ اپنے وضو کو صحیح کرو، ایڑیاں جو خشک رہ گئی ہیں اس کو پورا دھو، یعنی خاص طور پر ایڑیوں کو اس پر توجہ دیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ وضو پراپر طریقے سے کرو، مکمل وضو کرو۔ ایک اور حدیث میں یہی تاکید آپ نے فرمائی، صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ تم وضو کرو، یہ سنت ہے کہ مکمل توجہ کے ساتھ وضو کا پانی استعمال کریں، توجہ ایک طرف رکھیں، ورنہ آپ کبھی وضو خانے میں چلے جائیں مساجد وغیرہ میں تو لوگ جو ہے گپے مارتے ہوئے وضو کر رہے ہیں، وہاں دنیا جہاں کے قصے ہیں اور وضو بھی کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر وضو کے لیے لگتی ہے، کیا اتنی دیر بھی ہم خاموش نہیں رہ سکتے؟ بسم اللہ کر کے شروع کریں اور خاموشی کے ساتھ وضو کریں، کیونکہ یہ بھی ایک عبادت کا حصہ ہے۔ ہاں کوئی ضروری بات ہے، وضو کے دوران کسی کو کچھ بولنے کی ضرورت پڑ گئی تو بول سکتے ہیں، منع نہیں کیا گیا، لیکن یہ گپے مارتے ہوئے، جوک مذاق ہنسی کرتے ہوئے آپ وضو کر رہے ہیں تو توجہ کہاں سے دیں گے آپ؟ اور اسی طرح سے وضو کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات فرمائی کہ آپ نے کہا کہ وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ، کہ تم جب وضو کرو تو اپنی انگلیوں کے درمیان خلال کرو۔ تو انگلیوں کے درمیان خلال کیا ہے؟ یہ انگلیوں کے درمیان ہے، تو انگلیوں کے درمیان خلال کا مطلب ہے کہ اندر بھی پانی اچھی طریقے سے پہنچانا چاہیے۔ جب آپ ہاتھ دھوئیں
کبھی موسم جیسے سخت سردی ہوتی ہے تو اس وقت آدمی ہاتھ دھوتا ہے، کبھی کبھی اندر یہ حصہ ڈرائی رہ جاتا ہے، پانی یہاں نہیں پہنچتا، تو پانی پہنچانے کے لیے چھوٹی انگلی کو تھوڑا سا آپ اندر بھی ٹچ کر لیں تو اس طریقے سے کیا ہوگا، یہ ایریا بھی تر ہو جائے گا، یہاں بھی پانی پہنچ جائے گا، یہ خشک باقی نہیں رہے گا۔ ورنہ آپ ایسے ہاتھ رکھیں اور ایسے ہی دھوئیں تو یہ خطرہ ہے کہ یہ جو درمیانی گیپس ہیں انگلیوں کے درمیان، یہ اسی طرح ڈرائی رہ سکتے ہیں۔ اور یہی مسئلہ پاؤں کے انگلیوں کا بھی ہے، جب پاؤں دھوئیں تو وہاں بھی انگلی کا خلال کر لیں تاکہ وہاں بھی پاؤں پوری طرح سے بھیگ جائے۔ اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور رہنمائی دی، اور وہ بھی سنت وضو ہے، وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ، کہ جب آپ کلی کریں تو پراپر کلی کریں، غرارہ، کہ صحیح طور پر پانی جو ہے منہ میں لینا چاہیے اور غرارہ حلق تک یہ کرنے کی جو ہے تاکید کی گئی۔ اور اسی طرح سے ناک میں جو پانی آدمی چڑھاتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ نہیں ہے کہ ناک کو صرف ٹچ کرنا ہے جیسے عام طور پہ لوگ کرتے ہیں وضو کی جگہ پر، کہ آپ پانی جیسے جسٹ ٹچ کرتے ہیں ناک کو، یہ نہیں ہے، بلکہ ناک میں پانی چڑھانا ہے۔ اور ناک میں پانی چڑھانے کا ایک تو سنت کا ثواب، اور دوسرے طبی نقطۂ نظر سے بہت فائدہ ہے۔ اگر پراپر طریقے سے ناک کو صاف کیا جائے تو میڈیکلی اس میں بہت فائدہ ہے، اس کی صفائی کا خیال رکھیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ سنت پر آپ عمل کریں گے تو جگہ جگہ قدم قدم پر فائدہ ہی فائدہ ہے، یعنی دنیاوی فائدہ بھی ہے، آخرت کا فائدہ بھی ہے۔ تو اس لیے سنت کے مطابق وضو کرنے کی کوشش کریں۔ ہاں، ایک شکل ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، الا ان تکون صائما، الا ہے کہ تم اگر روزے کی حالت میں ہو تو ایسی صورت میں یہ غرارہ وغیرہ بہت زیادہ نہ کریں، ناک میں پانی بھی احتیاط سے چڑھائیں۔ کیوں؟ روزے کی وجہ سے خطرہ ہوتا ہے کہ آپ پانی بہت حلق تک پہنچائے تو تھوڑا سا اندر اتر جائے پانی، اور خاص طور پہ آدمی پیاسا ہو تو اس کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے روزے دار کے لیے یہ بتایا گیا کہ وہ بہت زیادہ اندر پانی نہ اتارے، یا اسی طرح ناک میں بھی بہت اوپر تک نہ چڑھائے تاکہ وہ خطرہ نہ ہو۔ اگر روزے سے نہ ہو تو پھر اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی کا بھی خلال فرمایا کرتے تھے، صرف انگلیوں کا نہیں، داڑھی کا بھی خلال کیا کرتے تھے۔ اذا توضأ اخذ کفا من ماء فادخله تحت حنکه فخلل به لحیته۔ ابو داؤد کی یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تو پانی لے کر ایک چلو، تو اس طرح سے اپنی داڑھی کا جو علاقہ ہے، خاص طور پہ اگر داڑھی ماشاءاللہ بڑی ہو، مسنون داڑھی ہو، تو اس کے لیے زیادہ اہتمام کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو اس میں بھی خلال تو آپ انگلیوں کو اگر تھوڑا سا پیچھے سے پانی کے اس طرح سے اگر کر لیں تاکہ جو ہے نا سارا حصہ اس کا بھی تر ہو جائے اور پانی جو ہے اندر تک پہنچ جائے، کوئی چیز ڈرائی نہ رہنے پائے۔ اور خاص طور پہ وہ لوگ جن کی گھنی داڑھی ہے ان کو تو اور بھی زیادہ توجہ کے ساتھ پانی پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ بھی وضو کے آداب میں ہے۔ اسی طرح سے سمجھ لیجئے یہ جو آنکھ کے درمیان کا حصہ ہے یا اسی طرح ناک وغیرہ کا، تو یہاں پر بھی کبھی خطرہ ہوتا ہے کہ آدمی جب جلدی میں ہو تو شاید پوری طرح سے پانی وہاں نہ پہنچے، تو ان چیزوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ ان تفصیلات سے آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں اصل مقصد اس کا کیا ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ وہ اعضاء اچھی طرح سے بھیگ جائیں، اور اس کے لیے توجہ کے ساتھ وضو کرنے کی ضرورت ہے۔ عبادت سمجھ کر آدمی وضو کرے گا تو یہ سارے فائدے اس کو حاصل ہوں گے۔ اس کے اندر یعنی خلال وغیرہ کا جو مسئلہ ہے، اس میں بہت سارے بھائی غفلت اور سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور بہت سارے جیسے وضو کرنا چاہیے اس طریقے سے وضو نہیں کرتے۔ تو یہ تمام جو چیپٹر بتایا گیا جس میں وضو سے متعلقہ جو سنتیں ہیں اس کا تفصیل کے ساتھ جو ذکر کیا گیا، یہ اس لیے کہ دن میں 5 مرتبہ ہر بھائی اور بہن کی یہ ضرورت ہے کہ وہ وضو کرے، کیونکہ 5 نمازیں ہم پر فرض کی گئی ہیں، مگر اس کے باوجود وہ عمل جس کی ہر دن مسلمان کو ضرورت پیش آتی ہے، اگر ہم وضو بھی سنت کے مطابق نہ کر سکیں تو کیا یہ افسوس کی بات نہیں ہے؟ کیا یہ ندامت کی بات نہیں ہے کہ مسلمان 5 مرتبہ جس کی ضرورت ہو اور وہ بھی سنت کے مطابق ہم ادا نہ کر سکیں؟ اس کے بعد وضو کا تو چیپٹر ختم ہو رہا ہے، لیکن اس میں 1-2 مسئلے اور باقی ہیں جو خاص طور پر مسح کرنے کے بارے میں ہیں۔ اس کا انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں ہم تفصیلی ذکر کریں گے
کہ جرابوں پر مسح کا حکم، امامہ پگڑی وغیرہ آپ باندھتے ہوں تو اس کے اوپر مسح کرنے کا حکم، سر کے مسح کا حکم، شرعی اور مسنون طریقہ کیا ہے اس کا، انتظار کیجئے آئندہ لیکچر کا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔